اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. السلام علیکہ یا شہر اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وقفنا فیہ علی مواقیت صلوات الخمس بحدودها التي حددت. تو گفتگو کا محور راز و نیاز کے عنوان سے جاری تھا. صحیفہ سجادی کی 44 نمبر دعا کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی جا رہی ہیں. اس میں مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے اس نظریے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں ملاقات کریں. وہ ہے نماز. نماز کا انداز کیا ہونا چاہیے. آپ یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ نماز کے تمام حدود و شرائع سے مجھے آگاہ فرما. آخری جملہ یہ تھا اس جو بخش کا وَأَبْيَنِ، لیکن آخر میں فرمایا تھا مولا نے کہ میں رکوع و سجود اور تمام اس کے جتنے جو واجبات ان کو احسن طریقے سے ادا کروں. پھر فرماتے ہیں علی اتم الطہور و اسبغہ و ابین الخشوع و ابلغ. اہم ترین جو نقطہ کیا تھا کہ میں نماز کو کیسے انجام دوں خضوع خشوع کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. نماز میں کس انداز میں خضوع خشوع اور توجہ کو لایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کیا ہے. پہلے پتہ ہے نماز کہتے کسے ہیں. نماز یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات. بس سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. وہ ذات کون ہے، پھر اس کی ملاقات کیسے ہے. خداوند کریم کی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے آپ کو تمام نعمتیں دیں بن مانگے. سب چیز آپ کو مفت میں دیں. اگر انسان خود سوچے کبھی اپنی زندگی میں خلوت میں سوچے کہ جتنے میرے اندر یہ اعضاء جوارے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے، قیمت لگوا لے. آج کل تو قیمتیں اس کی لگتی ہیں. کوئی مریض ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی دل کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کسی کے خون کا مسئلہ بن. دیکھیں اس کی کتنی قیمت ہے. اب انسان یہ سوچے کہ یہ چیزیں پروردگار نے مجھے مفت میں دی ہیں. دو، اس نے جو مجھے یہ چیزیں دی ہیں مفت میں دی ہیں، چونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں. اب جب کہ اس نے دی ہیں تو اب اس نے مجھے میسج کیا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آئیے میری ملاقات کے لیے. تو آپ یہ سوچیے کہ جب کسی کو کسی شخصیت سے ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے تو انسان کا انداز کیا ہوتا ہے. وہاں پہ اب جس شخصیت کے پاس ملاقات کے لیے گئے آپ وہاں پہ موبائل جناب کھول کے لگے ہوئے ہیں میسج کرنے میں، تو کیا لوگ سوچے گا یہ توہین ہے یا نہیں ہے. اگر یہ انسان سوچے کہ میری ملاقات کے ٹائم پہ کوئی غیر اللہ آ گیا ہے، اس کا مطلب آپ توہین کر رہے ہیں. خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نماز میں میری توجہ کسی اور جگہ کیوں چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دقت کیجیے گا، وجہ یہ ہے کہ چونکہ نماز جو ہے آپ کے 24 گھنٹوں کے ٹائم کا نچوڑ ہے. نماز 24 گھنٹوں کے نچوڑ ہے. خوب 24 گھنٹے آپ کہاں تھے جب آپ کے 24 گھنٹے میں اللہ سے غافل ہیں؟ خود بخود بھی غفلت کے اثار یہاں پر بھی ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے دوست آتے ہیں موٹر سائیکل سے آتے ہیں، موٹر سائیکل بند کیا تھوڑی دیر تک موٹر سائیکل جو گرم رہتا ہے. کیوں بھائی بند کر دیا؟ بھائی رک گئے ہیں چونکہ اس کے اثرات ہیں. ٹرین کو روکنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی؟ کہتے ہیں بریک نہ پہلے سے آمادگی کرنی پڑتی ہے، آمادگی تاکہ ٹرین رک جائے. فوراً نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی پہلے خدا سے غافل ہیں، ساری غافل ہیں. غفلت کے اثرات ہوں گے. سب سے پہلے پر کیا سوچنا پڑے گا؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کی توجہ میں رہنی پڑے گی. اگر ہماری زندگی جناب پروردگار کی توجہ ہی میں رہے، ہمیں یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو جو دیکھ رہا ہے. آپ کس کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھی کیسے ممکن؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. جی کہا گیا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا فوراً نماز پڑھو. کربلا میں نماز کا سلسلہ چلا. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے یہاں جو تصویر ہے نماز کی وہ ہمارے سے فرق کرتی ہے.
وضو کرتے وقت دیکھو آداب کہاں سے شروع ہوئے؟ وضو سے شروع ہوا. کیسے وضو کرتے تھے وہ ہستیاں؟ ہمارا وضو کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں ملاقات کرنی ہے تو کہتے ہیں ملاقات جس سے کرنے جا رہے ہیں اس کی زبان سے بھی آشنا نہیں ہے. تو جب آپ شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں تو آگے ٹرانسلیٹ مترجم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہم اپنے مولا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی زبان کا پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا توجہ رہے گی؟ یہی وجہ ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی. کسی نے بزرگ سے پوچھا جناب علی مرحوم آیت اللہ امین اللہ مقام شریف سے کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کہ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی تھی. انہوں نے کہا کیا کبھی دیکھا ہے کہ مچھلی بھی پانی میں رہنے سے تھک گئی ہو؟ بھئی ہماری نماز سے انس نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں نماز ہے کیا. بس سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس بات توجہ دینی پڑے گی کہ نماز ہے کیا. اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ نماز کیا ہے، اب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی بارگاہ میں ہم کیسے کھڑے ہیں. لہذا ہمارے انداز فرق کرے گا. اولیاء کی زندگی میں یہ چیز پاتی ہے. اور اگر جناب آپ نے دیکھ لیا 24 گھنٹے ہمیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کا معنی کیا ہے بھائی؟ تسبیح لے لیں، کوئی کام کرنا نہیں، سارے کاموں میں یہ متوجہ رہیں کہ میرے اعضاء جوارح جو ہیں ان پہ میری نگرانی ہونی چاہیے، ہر چیز کو اس کے اندر ہو نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ قلب کیا، بعض تعبیرات میں کیا، قلب جو آپ کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، وہ حرم میں ہر کسی کو نہیں آنا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں حدیثوں میں ملتا ہے جب بھی نماز پڑھیں تو اس عنوان سے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، الوداعی ملاقات. لیکن الوداع جب آپ کسی سے کرتے ہیں کتنا سخت ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں زیارات پہ، دوستان گئے ہیں، کربلا سے جیسی واپسی ہوتی ہے الوداع کے ٹائم پہ کیا کیفیت؟ کہتے ہیں جب نماز پڑھیں صلاۃ مودع، اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس سے یہ ہو یقین ہو کہ میری یہ آخری نماز الوداعی نماز ہو. اس وقت نماز کی کیفیت فرق کرے گی. بس توجہ مہم ہے. توجہ کے لیے جو مقدمات ہیں نماز کے لیے اس میں توجہ کرنا ضروری ہے. نماز کی زبان سے ہمیں آشنائی حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ سوچیں کہ ہماری جناب نماز کیا ہے؟ آخری نماز ہے. جب اس زاویے سے دیکھیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کیا ہو جائے؟ نماز میں جب نماز میں لذت آپ کو محسوس ہونے لگے تو آپ کی پوری زندگی جناب علی لذیذ ہو جائے گی. آپ انتظار کریں گے کہ کب نماز کا ٹائم ہوا. مناظرہ ہو رہا تھا مولا امام رضا علیہ السلام کا، جیسے کل عرض کیا تھا. عمران صحابی کہتا ہے جناب علی کہ بڑا لطف آ رہا ہے. اب امام جناب علی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو مامون نے کہا کہ یبن رسول اللہ، جی ٹائم ہو چکا ہے. جیسے ہی مولا کو معلوم تو مولا نے پورا پروگرام اپنا ختم کر دیا. تو عمران صحابی کیا کہتا ہے؟ مولا یا سیدی رقّ قلبی، میرا دل بڑا نرم ہو گیا ہے، تو ابھی اور تھوڑی دیر استفادہ کرتے ہیں. امام نے کہا نہیں، ابھی ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. یہ نماز کیا مطلب ہے؟ ابھی خود میسج آ گیا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا موبائل پہ کام کر رہا ہے تو بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جلدی کرنا میرا فون آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز کا فون آ رہا ہے یہ بزی رہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ٹائم ہونے والی ہے، نہیں خدا کی کال آنے والی ہے. لہذا سارے کام کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی. اگر ہمارے اس سسٹم سے وارد ہوں گے، اپنے آپ کو پہلے ہی سے تیار کریں گے تو جب نماز میں آئیں گے تو لطف ہوگا. اس میں سب سے پہلے جملہ کیا کہتے ہیں؟ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا محسن قد اتاک المسی، اے نیکی کرنے والا میں گناہگار آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں. یعنی یہ تصور ہی چینج ہو جاتا ہے. جب اس انداز میں پڑھیں گے پھر نماز میں لطف ہوگا. پھر جب آپ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کہیں گے کیا چیز میں نے کھو دی ہے، کتنا ٹائم مجھ سے نکل گیا. تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے اس فکرے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. پروردگار اس مہینے میں مجھے نماز میں خضوع خشوع سے انجام دینے سے آگاہ فرما. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.